मेरी शादी को 1 साल हो गया था और मेरा शौहर मेरे करीब ना आया था। मैं उससे पसंद न थी। हर वक्त तंजिया अंदाज में पेश आता, बात बात पर ताना दिया करता था। मैं बहुत परेशान थी। इससे पहले भी जिंदगी कोई आलीशान न थी मेरी। मेरे बचपन में ही अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया था। मेरे अलावा अम्मी और अब्बू की कोई औलाद न थी। मैं इकलौती थी। कोई और मेरे पास ठिकाना नहीं था। अब्बू की तरफ से कोई रिश्तेदार भी नहीं था। दादा और दादी भी बहुत पहले ही इंतकाल कर गए थे। अब्बू के अलावा उनकी कोई और औलाद न थी। अब्बू ने खुद ही मेहनत से कमाना शुरू किया था और फिर अपनी ही कमाई से अम्मी से शादी की थी। मेरे अब्बू बहुत खुददार थे। एक हादसे में उन दोनों का इंतकाल हो गया था। इसीलिए मजबूरी में मामू और मामी ने मुझे अपने घर रख लिया। पढ़ाई लिखाई बामुश्किल ही मामू ने मैट्रिक तक करवाई थी। हर वक्त मामी महंगाई करोना रोती रहती थी। इसलिए मैंने घर के काम काज संभाल लिए। मामू की अपनी 4 बेटियां और एक बेटा था। बेटा बड़ा था, मेरा हम उम्र। मामू को फिक्र लग पड़ी कि कहीं मैं ही सारी जिंदगी के लिए सर पर सवार न हो जाऊं। इसीलिए मेरा रिश्ता ढूंढने लगे। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। मामू ने अपने ही साथ काम करने वाले के बेटे की मेरी निस्बत तय कर दी और ये बात रख दी कि जैसे ही बच्ची 18 की होगी शादी कर दी जाएगी। मुझ पर मामू और मामी के बहुत एहसान थे। मैं मना नहीं कर सकती थी किसी बात के लिए। वो जो कहते थे मेरे लिए जैसे फर्ज था करना। खामोशी से उस निस्बत के लिए मान गई थी। इनकार की कोई वजह भी नहीं थी। मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। घर में रहती थी। हर वक्त काम काम काम, बस यही जिंदगी थी। ऐसे में अगर अपने घर की होकर काम करती तो ज्यादा बेहतर था। शौहर के निस्बत से ही सही अपना घर तो था। यतीम बनकर किसी और घर में रहने से बेहतर था। शौहर के घर में इज्जत होती और शौहर की मोहब्बत होती। मैं ख्वाब देखने लगी थी। मैंने एक पूरा महल सजा लिया था जिसमें मेरा शहजादा मेरे लिए आने वाला था। खैर से शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर का खानदान बड़ा था, लेकिन मुझे इसकी परवाह न थी। मैं इसलिए खुश थी कि मेरा अपना घर होगा, मेरा शौहर मुझसे प्यार करेगा और मेरी इज्जत भी होगी। कोई तरस नहीं खाएगा मुझ पर, कोई यतीम नहीं समझेगा मुझे। शौहर के खानदान में मेरी 7 नंदें थीं। कुछ उम्र में मुझसे बड़ी थी और कुछ उम्र में छोटी थी, और एक देवर था। देवर की शादी नहीं हुई थी। और मेरे शौहर थे, सास थी, ससुर थे। एक बड़ी फैमिली थी। मेरे शौहर उम्र में मुझसे 10-12 साल बड़े थे। घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। एक नंद शादीशुदा थी और शौहर के साथ इसी घर में रहती थी। वजह यह थी कि उसका शौहर उसका कजन था, बचपन से ही इस घर में रहता था, इसलिए शादी के बाद अलग नहीं हुआ। कुछ उसकी बीवी की ख्वाहिश भी यही थी कि वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने अपना असल रंग दिखाया और ये कहकर मुझसे अपना बिस्तर अलग कर लिया कि उसके माँ बाप की पसंद हूँ, उसकी पसंद नहीं हूँ। और मुझे ये कहा कि कमरे से बाहर उसकी इज्जत का ख्याल मैंने रखना है। कमरे के अंदर की सारी बातें कमरे से बाहर न जाने पाए। सारी रात परेशान होकर गुजारी। जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी। मैं इतने ख्वाब सजाकर यहाँ आई थी, मुझे अंदाजा न था कि आजमाइशों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल आजमाइशें अभी शुरू हुई हैं। जबकि ये तो शुरुआत थी हर मामले की। सुबह हुई तो सारे इंतजार में थे नाश्ते के। बड़ी नंद ने मेरे कमरे से बाहर निकलते ही कहा कि सुनो, तुम्हारे बाप का घर नहीं कि इतनी जल्दी निकल रही हूँ कमरे से, सब इंतजार में है, नाश्ता तैयार करो। मैं हैरान परेशान कि ये क्या माजरा है। मैं पहले दिन की दुल्हन थी, मेरे साथ इतना तहकीर आमेज रवैया। रात शौहर का रवैया, सुबह घर वालों का रवैया, जैसे तैसे करके मैंने नाश्ता तैयार किया, जिसमें बहुत वक्त लग गया। नाश्ते की मेज पर ही दिन के खाने की फरमाइश कर डाली सबने, और इस तरह रोज की रूटीन का तयन हो गया। और साथ ही अपनी हैसियत का तयन भी हो गया कि इस घर में एक नौकरानी की जरूरत थी, और मेरी यही हैसियत है जो कि काम करने वाली नौकरानी की होती है, बल्कि वो भी उजरत पर काम करती है, पैसा भी मांगती है और साथ में इज्जत भी।
जबकि मैं मुफ्त की मुलाजिमा थी और इज्जत भी न थी। मेरी शख्सियत मस्ख होकर रह गई थी। मेरा शौहर बहाने तलाश था कि कैसे मुझे छोड़ सके, और घर वालों का ये रवैया था कि उन्हें मेरी सूरत एक काम करने वाली मिल गई है। मेरे शौहर की कोशिश थी कि वो बाहर चला जाए, और उसकी कोशिश कामयाब हो गई। उसका वीज़ा लग गया और वो मुल्क से बाहर चला गया। पीछे मैं अकेली रह गई थी। 6 महीने में मेरे छोटे देवर की शादी हो गई, उसकी पसंद से, और 3 महीने में उसके पास से खुशखबरी भी थी। अब मेरी सास को मेरी तरफ से इंतज़ार था, लेकिन मेरा शौहर मौजूद न था, और सबसे बढ़कर उसने मुझे बीवी का दर्जा ही न दिया था, और मुझे ये बात ज़बान पर लाने की इजाज़त भी न थी कि मैं अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना सकी। हमारा रिश्ता अधूरा है, इससे मेरी अपनी ही इज्जत खराब होती। मैं देख रही थी सब मेरी देवरानी का बहुत ख्याल रख रहे हैं, यहाँ तक कि घर में खाना भी उसकी पसंद का बनने लगा है, और बनाने वाली मैं थी। किसी को ये ख्याल ना था मैं भी इंसान हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ नए तानों का इजाफा हो गया था। मेरी जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। एक रात मैंने अपनी नंद को अपने शौहर से कॉल पर बात करते सुना। उनकी गुफ्तगू सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। उनकी बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा। जब्त से मेरा चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। बहुत अफसोस हुआ कि मैं इन जैसे लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ। मैं वहां से पलटी तो अपने पीछे अपनी नंद के शौहर को खड़े पाया। मुझे यकीन था वो भी उन दोनों के इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू सुन चुके थे। अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का कहा, और साथ ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले गए। मेरे कमरे के सामने आकर मेरा हाथ छोड़ा और कहने लगे, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास तुम्हारी तसल्ली के लिए कुछ नहीं है, ना ही तुम्हारे जख्मी दिल की कोई दवा है। लिहाजा जो कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, करने दो जो कुछ ये करना चाहते हैं। तुम कुछ ना करो, खामोश रहो, और जो कुछ जैसे चल रहा है चलने दो। जहां तुमने इन सब पर अंधा यकीन किया है, वहां एक बार, सिर्फ एक बार मेरा भी यकीन करके देखो, और जैसा कह रहा हूं वैसे करती रहो। वो ये कहकर चले गए, और वो रात हर रात से ज्यादा अजाब गुजरी थी मुझ पर। जहां मेरी नंद के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, वहीं उसके शौहर के अल्फाज भी मौजूद थे। मेरी नंद के शौहर की जिंदगी और मेरी जिंदगी दोनों की कहानी ज्यादा मुख्तलिफ न थी। हम दोनों ही यतीम थे और किसी और के घर पर पले बड़े थे। माँ और बाप दोनों की महरूमी क्या होती है उससे वाकिफ थे। गैरतमंदी और खुददारी के मायने भी हम जैसे लोगों को मालूम होते हैं, जिनका एक एक लम्हा इज्जत कमाने की कोशिश करता हो। उस दिन मेरी आंखों के सामने मेरी सारी जिंदगी थी। आंसू थे कि बहते बहते थक गए थे। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी और उनकी मोहब्बत के लिए तरसी हुई थी। मैं समझ न सकी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और ऐसा क्यों करने वाले थे। वो मुझे इज्जत के साथ छोड़ देते, मेरी जिम्मेदारी ना लेते, लेकिन ऐसे मंसूबे तो न बनाते। मुझे यकीन न आया कि ये दोनों कैसे बहन भाई हैं। ये सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गई। अगले दिन भी वैसी ही रूटीन थी। 1 महीना मजीद गुजर गया। जब मेरा शौहर बाहर से कॉल करता, तब तब मेरी सास और नंदे मेरी शिकायत लगाने लगती, और मेरा शौहर मुझे सबके सामने जलील करता, हर बात पे ताना। जब सब ने देखा कि मेरा शौहर मुझे कुछ नहीं समझता, तो सब ने मेरे शौहर ही की तरह रवैया इख्तियार कर लिया। मेरी देवरानी का रवैया भी मुख्तलिफ न था, बल्कि उसका रवैया घर में सबसे ज्यादा हकारत से भरा हुआ था। मैं खामोश थी। वजह यही थी कि मेरे पास सर छुपाने के लिए छत मौजूद नहीं थी, और नंद के शौहर भी खामोश थे। सारा सारा दिन घर से गायब रहते। एक दिन सास ने फिर से बात छेड़ी कि तुम्हारी देवरानी की शादी तुमसे भी बाद में हुई थी, और बहुत जल्द ही उसने अच्छी खबर दे दी है। तुमने क्यों नहीं सुनाई कोई अच्छी खबर? कोई कमी है क्या तुम में कोई? उनके लहजे और बात ने मेरे पैरों तले जमीन छीन ली। मुझे महसूस हुआ तपते सहरा में नंगे पांव रेत पर खड़ा कर दिया है। ये बात उन्होंने मेरी सारी नंदों के सामने कही थी। मेरी नजर शर्म से झुक गई। मैंने उस रात अपने शौहर से कॉल करके पूछा,
کہ آپ کا کب کا ارادہ ہے لوٹنے کا؟ جس پر انہوں نے ایسی ایسی باتیں سنائی میرے کردار کو نشانہ بنا کر کہ میرے لیے شرم سے ڈوبنے کا مقام تھا۔ میں نے اب تک کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی اپنی نند سے سوال کیا تھا کہ میں اس رات فون پر اس کی ہونے والی بات کو سن چکی ہوں۔ کچھ اس کی طرف سے پیش قدمی بھی نہ ہوئی تھی، تو میں نے اس بات کو لاپرواہی میں لیا تھا۔ ایک دن میری نند آئی اور میری ہمدرد بن کر کہنے لگی، میں تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان کے معاملات سے آگاہ ہوں۔ میرے پاس ایک اچھا طریقہ ہے کہ تم جلد ہی امید سے ہو جاؤ گی اور تمہارے معاملات تمہارے شوہر کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے اور تم ایک نہیں دو دو جڑواں بچوں کی ماں بنو گی۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر یہاں موجود نہیں ہے، میں حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا ارادہ کیا ہے اور وہ کیا کرنے والی ہے؟ لیکن میں چپ رہی، اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی، اور آنسو میری آنکھ سے مستقل بہہ رہے تھے۔ انہی دنوں میری دیورانی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور یہاں ہی مجھے اپنی زندگی کی ویرانی کا صحیح سے ادراک ہوا۔ شوہر کی پسند نہ ہونا اور ایک بیوی کا رتبہ نہ ملنے کا جو درد تھا وہ شدت سے محسوس ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی زندگی کس طرف جا رہی تھی۔ اس روز میں خوب روئی، ہر ایک سے تانا سنا، اور میرے دیور اور دیورانی یہاں تک کہ نندوں نے بھی مجھے بچے نہ دیکھنے دیے، یہ کہہ کر کہ میں منحوس ہوں، نظر لگا دوں گی۔ اس دن بھی میری نند کے شوہر موجود نہ تھے گھر میں، میری نند کو فکر بھی نہ تھی۔ میرے شوہر کا پاکستان سے جانے کا ارادہ تھا اور وہ اس مقصد پر کام کر رہے تھے۔ یہ باتیں شادی سے پہلے ہی سب کو پتا تھی، مجھ سے چھپا کر مجھے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی جان چھڑانا چاہتے تھے اور اب بھی وہ جان چھڑانی چاہتے ہیں، یہ بات میرے علم میں تھی اور میں جانتی تھی میرے شوہر اور میری نند دونوں مل کر ہی اس پر کام کر رہے تھے۔ ایک رات میرے شوہر نے مجھے کال کی اور بہت پیار سے میرا حال احوال پوچھا اور بتایا کہ وہ جلد پاکستان آ رہے ہیں اور پھر ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ کہ وہ پہلا دن تھا، پہلی بار تھا کہ میرے شوہر اتنا مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ اتنی بڑی تبدیلی ایک دم سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں میری نند آئی اور مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ بات کی نا شوہر نے؟ میں نے کہا یہ آپ نے کیا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں بالکل میں نے کیا ہے، اب اس کے بدلے تم میرا ایک کام کرو اور میں تمہارے کام کے بدلے تمہارے شوہر کو پاکستان بلاؤں گی اور پھر تم دونوں ہنسی خوشی رہنا۔ میری نند کہنے لگی آج میرے شوہر جب گھر آئیں گے تو تم انہیں کھانا دینا اور دروازہ بھی تم ہی کھولنا اور ان سے پوچھنا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں مان گئی۔ میں اپنی نند کے ارادوں سے واقف نہ تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ سے گھر کے لوگوں میں میرے اور اپنے شوہر کے خلاف کان بھر رہی ہے، اور آج سب نے آنکھوں سے دیکھا تھا اور ان سب میں میرا شوہر بھی شامل تھا۔ دروازہ بجنے پر میں نے دروازہ کھولا، نند کے شوہر کو دیکھ کر سلام کیا اور پوچھا کھانا لگاؤں، جیسا کہ اس نے کرنے کو کہا تھا۔ میں نے اپنی نند کو کبھی اس کے شوہر کا انتظار کرتے نہ دیکھا تھا، نہ کھانا پانی پوچھتے دیکھا تھا۔ میری نند کے شوہر کو میرے رویے سے لگا شاید کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، جبکہ ہم دونوں ہی اس کے ارادے سے نا واقف تھے۔ میں نے کھانا لگایا، اس نے کھانا کھایا، اور جب میں خاموش رہی تو اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ اسے لگا شاید میں جھجک رہی ہوں، جبکہ معاملہ مختلف تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں نے برتن سنبھال کر کچن صاف کیا اور اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹا سونے کے لیے نیند میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ میں نے اپنی نند کے کہے مطابق اس سے کہا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میرا کہنا تھا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی گئی۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا میری نند نے کمرے کے دروازے کو بند کیا۔ میں انہیں روکنے کے لیے ان کی طرف بڑھی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں میری نند کے شوہر بھی بستر سے کھڑے ہو گئے اور غصے سے غرائے، بے وقوف لڑکی، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ میری بیوی اور تمہارا شوہر ہم سے جان چھڑانے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے؟ کیا اس رات تم نے فون پر دونوں کی بات نہیں سنی تھی؟ تم اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے رونا شروع کر دیا۔ باہر میری نند نے ایک ہنگامی صورتحال پیدا کر دی تھی اور زور زور سے چلا کر سب کو اکٹھا کر رہی تھی۔
اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میرے کردار کو داغدار کر رہے تھے، جبکہ میری نند کے شوہر نے مجھے تسلی دی، اب ہمت سے کام لینا، یہ سب ایسے ہی لکھا ہے قسمت میں، اس کا انجام اچھا ہوگا، بس مجھ پر یقین رکھنا۔ اتنے میں سب گھر والے اکٹھے ہو گئے، ساس سسر، ساری نندیں اور دیور دیورانی سب کے سب اکٹھے ہو گئے، جبکہ اندر کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ باہر دروازہ توڑنے کی آوازیں آ رہی تھی اور مسلسل سسر، ابو اور دیور چیخ رہے تھے، میرا اور میری نند کے شوہر کا نام لے لے کر کہ دروازہ کھولو۔ اس سب میں کسی نے یہ دھیان نہ دیا کہ دروازہ اندر سے نہیں باہر سے بند تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ گھبراہٹ میں میں کچھ نہ کر پا رہی تھی، دماغ معاف تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے موت قریب ہے، لیکن موت پکارنے پر کہاں آتی ہے۔ دروازہ توڑا گیا اور سب سے پہلے کمرے کے اندر آنے والے میرے سسر تھے، اس کے پیچھے میری نند اور پھر باقی سب پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میرے دیور نے آتے ہی کمرے کی لائٹ آن کی تھی اور اندھیرا ختم ہوتے ہی میرے چہرے پر پڑے تھپڑ نے مجھے زمین پر گرا دیا۔ میری ساس آگے بڑھ کر مجھے مارنے لگی، سب مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میری نند نے اسی وقت میرے شوہر کو کال ملائی اور کال پر ہی میرے شوہر سے میری طلاق دلوا دی۔ میں نے خود کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا اور قرآنی آیات کا ورد زبان پر جاری تھا۔ اس وقت میں ان سب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، میرے دل سے سب کے لیے آہ نکلی تھی کہ ایک یتیم بے سہارا کے ساتھ کیا کیا انہوں نے مل کر۔ میری نند رو رو کر چیخ چیخ کر سب کو بتانے لگی کہ پہلے ہی سے مجھے شک تھا، دونوں کا ناجائز تعلق ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بتایا تھا، اس نے یقین نہ کیا۔ دیکھو دیکھو کیسے آج پکڑے گئے ہیں دونوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنی نند کے شوہر کو کھڑا پایا، وہ بالکل سکون سے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی، مجھے اس پر بھی غصہ آنے لگا۔ وہ ایک لفظ نہ بولا تھا۔ جب میرے دیور نے اس کی طرف بڑھ کر مارنے کی کوشش کی تو وہ پہلے ہی اس پر جھپٹ پڑا اور اس کو ایک دھکا دیا، ساتھ ہی انگلی اٹھا کر دھمکی دی اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اس لڑکی کی طرح نہ سمجھنا، میں معصوم اور مظلوم نہیں، جس کے ساتھ سب کچھ کر لو گے تو ایک لفظ نہیں نکالوں گا منہ سے، سب کھول کر رکھ دوں گا۔ اور اپنی بیوی یعنی میری نند کی طرف مڑ کر اس نے بنا کچھ کہے طلاق کے کاغذ تھما دیے۔ کہنے لگا، کچھ صبر تو کرتی، عزت سے طلاق مل جاتی، لیکن تم نے میری نہیں اپنی عزت خراب کی ہے۔ اب لوگ یہ نہیں سوچیں گے میں نے کیا کیا ہے، بلکہ یہ سوچیں گے تم میں کمی تھی کہ شوہر نے باہر منہ مارا ہے۔ ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، تم نے کچھ کہنا ہے؟ میں بس یہ کہہ سکی، آپ سب کا معاملہ میرے رب کے حوالے، یتیم کی آہ لگے گی آپ سب کو۔ مجھے لے کر وہ اس گھر سے نکل گئے۔ باہر رکشہ کروا کر وہ مجھے اپنے کسی دوست کے گھر لے گئے اور یہ آخری بات کہی کہ عدت پوری کرو، یہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، عدت کے دن گزرتے ہی میں تمہیں لے جاؤں گا یہاں سے اور پھر ساری باتیں ہوں گی، میرا یقین کرنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے دوست کی بیوی بہت اچھی عورت تھی۔ جلد ہی میں وہاں مطمئن ہو گئی اور عدت کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ عورت مجھے خبر دیتی رہتی تھی کہ میری نند کے سابقہ شوہر میری خبر گیری لیتے رہتے ہیں، اور وہ یہ بات مجھے اس لیے بتاتی تھی تاکہ میں سکون سے رہ سکوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئے اور لینے آئیں گے۔ اس حادثے سے میری زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ میری عدت کے آخری دن چل رہے تھے۔ مجھے اپنے سابقہ شوہر اور ان کی بہن کی وہ گفتگو یاد آئی جس میں وہ یہ منصوبہ بنا چکے تھے کہ کس طرح وہ مجھے میری نند کے شوہر کے ساتھ موقع دے کر پھنسائیں گے اور پھر میرا سابقہ شوہر مجھے طلاق دے گا اور میری سابقہ نند اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ ان دونوں کو روک سکوں۔ عدت پوری ہوئی تو نند کے سابقہ شوہر نکاح خواں اور گواہوں کے ساتھ میرے سامنے موجود تھے اور مجھ سے نکاح کا مطالبہ کیا۔ میں نے نکاح کے لیے ہاں کیا اور یوں ہم ایک دوسرے کے عقد میں آ گئے۔ شاید ہمارا ملنا ایسے ہی تھا، میں پھر سے نئے نئے خدشات میں گرنے لگی تھی۔ میں نے دوبارہ نکاح تو کیا تھا، یا اس شخص کا احسان تھا مجھ پر، اس نے مجھے دربدر نہیں ہونے دیا، یا ذریعہ بن گیا
اور مجھے میرے ماموں مامی کے حوالے کر کے نہیں چلا گیا، بلکہ میری ذمہ داری اٹھائی اور ایمانداری سے نبھائی۔ ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ میں اگرچہ کسی کے گھر موجود تھی، لیکن میرے شوہر نے وہاں مجھے مہمانوں کی طرح نہیں رکھا، بلکہ نکاح میں نہ ہونے کے باوجود وہ میری تمام ضروریات کا خیال رکھتے اور میرے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے میرا کرایہ بھی ادا کرتے رہے تھے۔ میری زندگی کا پہلا آدمی تھا جو میرے لیے اتنا کر رہا تھا، اسی لیے میں اس پر یقین کرنے لگی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بنا سوچے سمجھے میں نکاح پر راضی ہو گئی تھی۔ ہم وہاں سے نکلے تو جس گھر کے سامنے انہوں نے رکشہ رکوایا وہ ایک اچھا گھر تھا۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی تو مسکرا کر بولے، یہ گھر تمہارا ہے آج سے، اور گھر کے دروازے کی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میرے پاس سامان نہ تھا، اور جو تھا انہوں نے ساتھ لے کر آنے نہ دیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور ہماری زندگی کی شروعات ہوئی۔ ایک دن ہم شام کی چائے پی رہے تھے، جس پر میں نے ان سے کہا کہ کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ضرور۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جب سب کے ارادے جانتے تھے، آپ نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ وہ کہنے لگے کہ وہ عورت کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرا روپیہ پیسہ، اچھی نوکری دیکھ کر اس کے باپ نے شادی کی تھی۔ میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا، وہ سب کچھ کھا گئے تھے میرا۔ میں خود بھی وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ نہ بھی یہ سب کرتی، میرا ارادہ اس کے ساتھ رہنے کا نہ تھا، جبکہ تمہارے سابقہ شوہر کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیوی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ہی اس بات کو چھپانے کے لیے کی تھی، اور تم معصوم تھی، آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اسی لیے انہوں نے یہ سب کیا۔ میں حقیقت جاننے کے بعد بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ میں نے کہا، تو آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ مجھے تمہیں بھی آزمانا تھا، تم آزمائش پر پوری اتری۔ ایک چوٹ کھانے کے بعد میں کیسے اتنی جلدی یقین کرتا؟ کہنے لگے، چھوڑو یہ باتیں، تم ان کا انجام دیکھ لو۔ وہ جیسا کرتا ہے بھرتا ہے، انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا، وہ سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ اگر انہیں احساس نہ بھی ہوا تو بھی ان کا ضمیر کبھی انہیں چین نہیں لینے دے گا۔ جبکہ دیکھو، تم اور میں کتنے سکون سے بیٹھے یہاں چائے پی رہے ہیں۔ ضمیر کی ملامت بہت بڑی سزا ہے۔ ہم نے کسی کا برا نہیں کیا تو ہم سکون سے ہیں، اور آگے بھی خوشیاں دیکھیں گے۔